वेलकम बैक। आपको शायद इस बात का एहसास हो रहा हो कि पिछले कई हफ्तों या असल में तो पिछले कई माह से गज़ा से खबर या तो खबरें आ नहीं रही या तो अगर आ रही हैं तो बहुत कम आ रही हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सोशल मीडिया की भी बात कर रहा हूँ। इसकी कई वजूहात हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, इसको हमने कवर भी किया है कई बार। वहाँ की जो बड़े कंपनीज़ हैं वो एल्गोरिथम्स और सेंसरशिप के ज़रिए ख़बरों को रोक भी रही हैं, सप्रेस भी कर रही हैं, वो इंश्योर कर रही हैं कि ये ख़बरें वायरल ना हो। जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है तो मगरबी मीडिया तो वैसे ही नहीं कवर कर रहा था, और जो कवर कर भी रहे थे वो उसकी कवरेज की बुनियाद क्या थी? वो सहाफ़ी जो गज़ा में ऑपरेट कर रहे थे। अब ज़्यादातर तो वो कत्ल हो गए हैं, और ये एक वजह ये है। दूसरी वजह ज़ाहिर है कि ये है कि मीडिया का एक अटेंशन स्पैन भी होता है, और क्योंकि इतना कुछ और हो रहा है, ईरान ले लें आप, वेनेजुएला ले लें आप, यमन ले लें, तो अब कैमरों का रुख उधर है, शायद सूडान की तरफ भी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नस्ल कुशी रुक गई है। इस नाम नेहाद जंग बंदी, अक्टूबर में ये जंग बंदी होती है, उससे लेके आज तक 400 तकरीबन 450 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया। ये सिर्फ वो अदाद शुमार हैं जो पब्लिश होते हैं, जो वेरीफाई होते हैं। असल तादाद इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है। गज़ा के रिहायशी अभी भी सर्दी और भूख का शिकार हैं, और अब इसराइल ने पिछले हफ्ते बिल्कुल खामोशी से 37 बैनुल-अक़वामी NGOs पर पाबंदी लगा दी है। ये वो NGOs हैं जो जितनी भी खुराक दाखिल हो रही है, जितनी भी थोड़ी बहुत दाखिल हो रही है गज़ा में, उसका 50% ये जो 47 NGOs हैं ये सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन जेनोसाइड मैं से कहूँगा वो अभी भी हो रही है। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इजरायली फ़ौज भी धीरे धीरे अपनी येलो लाइन को आगे बढ़ाती जा रही है। येलो लाइन वो एक आप समझिए सरहद हैं इजरायली कंट्रोल्ड इलाकों और फ़लस्तीनियों इलाकों के बीच। कई मोहल्लों पर अब इजरायली फ़ौज मज़ीद कब्ज़ा कर दिया है। वेस्ट बैंक में भी यही सिलसिला चल रहा है। तो ख़बरें ना आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ हमें नज़र नहीं आ रहा। और हम ये भी जानते हैं कि इजराइल को कोई रोक नहीं सकता या रोकना चाहता भी नहीं है। वो जो चाहे कर सकते हैं, उनको खुली छूट है। लेकिन पता नहीं कैसे, और अक्सर हम यही बात करते हैं कि जो फ़लस्तीनी हैं, हम ये यकीनन किसी और मिट्टी के ही बने हुए हैं, पता नहीं कैसे वो इन हालात में भी सर्वाइव भी कर रहे हैं और इनोवेट भी कर रहे हैं। अब जब बाकायदा जंग चल रही थी, जब बाकायदा इजरायली फ़ौज रोज़ाना वहाँ पर टैंकों और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से आ रही थी, तो कई उनकी जो APCs हैं और आर्मर्ड ट्रक्स हैं वो वहाँ पर तबाह भी हुए, डिसेबल भी हुए। कुछ में तो इजरायलियों ने खुद बारूद बन के उनको लिटरली एक रोबोट बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल फंक्शन हो जाते हैं और वो बम फटते नहीं हैं। तो ये ज़रा देखें कि एक फ़लस्तीनी ने जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वहाँ पर एक ख़राब हो गया था, उसके साथ क्या किया है, उसको एक चार्जिंग मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग स्टेशन बना दिया है। मतलब उसमें से जितना भी बारूद था, जितना भी असलहा था या जो भी था, वो निकाल के इसकी बैटरी इसने देखा कि अभी तक चल रही है, उसको जंप किया और अंदर, और ये बाकायदा उसने साइन लगा दिया है फ्री मोबाइल चार्जिंग स्टेशन। तो आप समझें कि एक मौत की मशीन को इसने एक सहूलत के अंदर तब्दील कर दिया है फॉर द रेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल है कोई 100, 150, 200 तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं। तो एक तो ये है। फिर अब जाहिर है कि ये तो एक थोड़ा सा एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इस तरह के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। अब बहुत चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, कि यार हम घर जाएंगे तो नहाने के लिए पानी होगा, और आपको पता है शदीद सर्दी, और शदीद सर्दी में गर्म पानी से नहाने का एक अलग सिर्फ मज़ा नहीं है, आप लगता है कि आप इंसान हो। और जिस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की बर्बरियत से गुजरे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिटिल क्रीचर कंफर्ट्स। तो एक फ़लस्तीनी शहरी ने, उसकी जो बच्चे थे वो बड़े इसार कर रहे थे कि हमें गर्म पानी से नहाना है। उसने क्या किया है कि जो मलबा है गज़ा में, कहीं से सरिया उठाया, कहीं से कोई मोटर मिल गई, कहीं से कोई पंखा मिल गया, कहीं से कोई पाइप मिल गया, उस सब को अपने आप या कुछ लोगों की मदद के साथ
اس نے ایک واٹر ہیٹر وہاں پر تیار کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک باقاعدہ شاور بھی اٹیچ کیا ہے. اگر یہ فوٹیج جب تھوڑی سی آگے جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باقاعدہ استعمال کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آگ کے ساتھ یہ دیکھیں شاور چلنے لگا, اینڈ اٹ از ہاٹ واٹر. اب اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ تو فلسطینی تو نہیں لگ رہا, یہ تو کوئی سیاہ فام ہے, افریقن ہے, تو اب یہ بھی شاید آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہو کہ بلیک فلسطینی کمیونٹی بھی ایک ہے اور کافی بڑی ہے اور کافی ایکٹیو بھی ہے. اسی کمیونٹی کے ایک اور ممبر نے اگین چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا زندگی میں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کپڑے پہنے تو وہ صاف کپڑے ہوں, وہ بدبودار نہ ہوں, ان پر داغ نہ لگے ہوں. تو اس فلسطینی نے ایک باپ ہے, اس نے اپنی کسی طرح سے ایک مینیول واشنگ مشین بنا دی. آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اپنا باقاعدہ وہ پمپ کے ساتھ چلا رہا ہے, اور آگے جاتے ہوئے اب وہ فوٹیج شاید ہم نہ دکھا سکیں کیونکہ کافی یہ لمبی ویڈیو ہے. تو اس کے بچے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ صرف ان کی جو چہروں پر جو مسکراہٹ ہے نا, اور جس طرح وہ ہنس رہے ہیں, آپ وہ دیکھیں. اچھا, اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگوں میں انوویشن ہوتی ہے, لوگ اس طرح کا کام کر لیتے ہیں. لیکن اب جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یقیناً مجھے یہ اس خبر کی کوئی 10 دفعہ تصدیق کرنی پڑی کہ یار واقعی ایسا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی جب بہت ایک شدید فریکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو وہ کاسٹ چڑھا دیتے ہیں نا, اگر کاسٹ سے آگے کے کام ہو تو ایک ڈیوائس لگتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل فکسیٹر. اب اس طرح نہیں سمجھ آئے گی, میں اس کی تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والا نا, وہ جو ایک راڈز لگ جاتے ہیں یہ. اب یہ آپ غزہ میں کیسے بنا سکتے ہیں اس وقت, یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن بنا دیا. یہ جو ہے فوٹیج, یہ پکچرز ہیں, یہ ایکچوئل غزہ کی پکچرز ہیں. وہاں پر جو فلسطینی ڈاکٹر ہیں اور جو انجینئر ہے, کیونکہ دہائیوں سے ان کو پتا ہے کہ یار سپلائز نہیں آنی, جو ہے ہمارے پاس, جو ہمارے سامنے ہے, اس کو ہی کسی طرح سے یوز کریں, انوویٹ کریں. تو وہاں پر کسی نہ کسی طرح پرزے کر کے ایک 3D پرنٹر سمگل ان ہوا, ٹھیک ہے. اس 3D پرنٹر کو اسمبل کیا, پھر جو ملبے میں جو لوہا ہے, جو پلاسٹک ہے, جو بھی اس طرح کی جو را مٹیریل ان کو ملے, وہ فیڈ کیا اس کے اندر, اور یہ ایکسٹرنل فکسیٹر بنا دیا ہے. اچھا ناصر, لیکن یہ کیا کہتے ہیں 3D پرنٹر کو چلاؤ گے کیسے؟ سولر پاور. اور نہ صرف یہ, اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں نا, اس کا جو فارمولا ہے یا جو انسٹرکشنز ہیں, وہ انہوں نے کھلا چھاپ دیے, مطلب ریلیز کر دیے دنیا کو, کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کو ہم نے جیسے یہ بنایا ہے پورا 3D پرنٹر اور پورا جو فائنل پروڈکٹ ہے, اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ ہے اس کا فارمولا. ایک وقفہ لیں, اور اس طرح کی اور بھی بہت کہانیاں. ویلکم بیک. اچھا, اب یہ جو آپ ساری ویڈیوز دیکھ رہے تھے, اب بندہ سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے سروائیول ہے, لیکن یہ کارکردگی کہاں سے آئی, مطلب the will to innovate. تو یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ اس جنگ سے پہلے, اس نسل کشی سے پہلے, غزہ جو ایک بہت ہی ایک چھوٹا علاقہ ہے, اس میں 12 سے زائد بڑی یونیورسٹیز تھی. میں ٹیکنیکل سکولز اور کالجز اور وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. وہاں کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 98% تھی. تو یہ چیزیں دیکھ کے آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ جو بیج ہیں یہ انوویشن کے, انجینئرنگ کے, یہ کہاں سے آتے ہیں. اچھا, اب 2024 کی اینڈ تک, دسمبر 2024 تک, یہ تمام یونیورسٹیز, تمام سکولز, تمام ٹیکنیکل سینٹرز تباہ ہو گئے تھے. لیکن اب, اور ایک چیز ہوئی ہے نسل کشی کے بعد, یہ ہمیں ماننا پڑے گی کہ دھیرے دھیرے ان کو بھی آباد کیا جا رہا ہے, ان کو بھی فنکشنل کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ اس وقت امیجز دیکھ رہے ہیں, یہ غزہ اسلامک یونیورسٹی کے ہیں, جہاں پر جو تھوڑے بہت جو کمرے بچے ہوئے ہیں ان کو صاف کر کے, دوبارہ پینٹ کر کے, ایک بار پھر وہاں پر کلاسز شروع ہو گئی ہیں. کب تک کی جاری رہے گی اس کی گارنٹی, لیکن یہ ایک دن ضائع کرنے کا ان کا وہ نہیں ہے. بوم گرتا ہے, they pick themselves up. And again دیکھیں, اب ہمیں بہت زیادہ دیکھیں, ہمیں گلیمرائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے. صرف آپ دیکھیں کہ کس کنڈیشنز میں یہ رہ رہے ہیں. اور کنڈیشنز کی بات کی تو ابھی وہ ایکسٹرنل فکسیٹر کی جو میں بات کر رہا تھا نا. اچھا, اب اگر یہ نہ ہو
تو اکثر آپ کے پھر جو بازو ہے جو بہت بری طرح سے فریکچرڈ ہے وہ انفیکٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کو ایمپیوٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت غزہ میں جتنی تعداد ہے ایمپیوٹیز کی, جس کی یا تو کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے یا تو کسی کا بازو کٹ گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ امداد نہیں تھی تو ان کا علاج بھی نہیں ہو سکا, ان کے بازو یا ان کی ٹانگ بچا ہی نہیں سکی. یہ دنیا میں میرا خیال پر کیپٹا ہائیسٹ ہے, چائلڈ ایمپیوٹیز کی تو تعداد ہائیسٹ ہے. تو ان اسپورٹس مین اور ویمن کا کیا بنا جن کی تو مطلب ان کی تو لائف ہی ہے نا کہ آئی شوڈ ہیو اے فنکشننگ باڈی. تو اگین اور یہ پچھلے ماہ کی ہی بات ہے کہ غزہ میں ایک باقاعدہ ہوپ چیمپئن شپ ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا کہتے ہیں انہیں, بیساکھیاں, جی جی, ان کو لے کے, جی کرچز کو لے کے باقاعدہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے, اور جس اسکل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو میں تو خیال ہے کہ میں اپنی دو ٹانگوں کے ساتھ بھی نہ کھیل سکوں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اگین کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مورال کو بھی بوسٹ رکھیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف بلیک فیلسٹینینس پلینگ, ظاہر ہے کیونکہ ویری اسپورٹس مین لائک پیپل. یہ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو نسل کشی کی کنڈیشن ہوتی ہے, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں, وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف لوگوں کو قتل کریں لیکن آپ یہ یقینی بنائیں کہ نئی نسل پیدا ہی نہ ہو. رائٹ, دس از پارٹ آف دا ڈیفینیشن آف جینوسائڈ. تو آخری جو میں آپ کو ویژول دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ایک طرح سے از ہوپ فار دا فیوچر, کیونکہ ایک اجتماعی شادی بھی ہوئی ہے غزہ میں, جس میں یہ آپ دیکھیں 50 سے زائد کپلز کی شادی ہوئی ہے. تو اگین اگلی نسل بھی تیار کی جا رہی ہے. اور اگین ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر اسرائیلی چھرا ان کے گردن پر نہ ہوتا تو انہوں نے کس قسم کی ریاست بنا لی ہوتی. یار انڈر آکوپیشن لٹریسی ریٹ ہے 95%. 95 سر 98%. 98%. یس یس. جی دیکھ لیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.